اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد مظفر یاسین آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے متعلق کافی دوست جو ہیں سوال کر رہے تھے، تو ہم نے اس سوالات کے حل کے لیے ہم نے ایک جو ہے پروگرام تشکیل دیا کہ ہم رمضان المبارک کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جو ہے سیریز وائز جو ہے آپ تک پہنچائیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے روزے کی تعریف، یعنی روزہ کسے کہتے ہیں، اور روزے کی قسمیں، یعنی کون سے روزے فرض ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سے نفل ہیں، مستحب شمار ہوتے ہیں، سنت شمار ہوتے ہیں، کون سے روزے جو ہے رکھنا یہ ہے مکروہ ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں یا تحریمی ہیں، یا پھر روزے کب فرض ہوئے۔ تو اس ٹاپک پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیریز وائز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو بات اچھی لگے تو آپ صدقہ جاریہ سمیت ہوئی سے آگے بھی شیئر کرتے جائیے گا۔ تو چلتے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے جو ہے روزے کی شرعی تعریف، یعنی روزے کو کہتے کسے، شریعت کی روح سے روزہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے روکے رکھنا، اسے شریعت کی روح سے روزہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ مسلمان کا نیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے روکے رکھنا، اسے روزہ کہتے ہیں شریعت کی روح سے۔ اور روزے کی جو ہے 5 قسمیں ہیں روزے کی۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ روزے کی یہ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ تو روزہ فرض روزے جو ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ فرض روزے فرض معین، جیسے کہ رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں، تو جو یعنی کہ عشرہ مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس کے روزے جو ہیں رمضان کے ادا روزے جو ہوتے ہیں یہ فرض معین ہیں۔ اور فرض غیر معین، جیسے کہ قضائے رمضان، جو پچھلا رمضان گزر گیا تھا یا اس سے پچھلے جو رمضان مبارک کے ہمارے روزے قضا ہو گئے تھے، تو یہ فرض غیر معین شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح واجب روزہ، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین۔ واجب معین یہ منت والے روزے ہوتے ہیں، جیسے بندہ کوئی منت مانے کہ یار میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو یا اللہ پاک میں اتنے روزے رکھوں گا، جیسے کہ حدیث مقدسہ میں بھی آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام علیہا، اور آپ کی جو کنیز تھی اور آپ کے جو گھر والے سرتاج حضرت امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ منت مانی تھی کہ ہم 3 دن کو روزے رکھیں گے اگر ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے روزے جو ہیں رکھنا، اور اس میں پھر تاریخ کو مقرر کر لینا کہ میں فرض کیا 1 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، 2 تاریخ کو رکھوں گا، 4 تاریخ کو رکھوں گا، 5 کو، یا کوئی دن مقرر کر لینا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، منگل کے دن کا روزہ رکھوں گا، ہفتے کے دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح جس میں تاریخ یا دن مقرر کر لیں ہم، چاند کے اعتبار سے ہو یا شمسی اعتبار سے ہو، اس میں دن مقرر ہو جائے تاریخ کے اعتبار سے یا بروز کے اعتبار سے، تو اسے کہتے ہیں دوسرا واجب معین۔ اور واجب غیر معین یعنی مطلق بندہ نیت کر لے کہ میں روزہ رکھوں گا، بس میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا۔ تو جس میں اگر کسی دن کی، تاریخ کی، روز کی قید نہیں لگائی جائے گی، وہ روزہ واجب تو ہوگا لیکن وہ واجب غیر معین ہوگا۔ اور جس میں ہم کسی دن کی قید لگا دیں گے، ٹائم کی، مہینے کی یا سال کی یا دن کی، کسی اعتبار سے بھی، تو وہ واجب معین ہوگا۔ اسی طرح جو ہے
نفل روزے، تو نفل روزے جو ہیں ان میں عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے 9ویں کا روزہ ملا لیں یا 11ویں کا روزہ ملا لیں، اور اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں تاریخ چاند کی جو ہوتی ہے 14ویں تاریخ ہوگی، 15ویں تاریخ ہوگی، اس کا روزہ، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ اور صوم داؤد علیہ السلام، صوم داؤد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کار پر جو روزے رکھنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ افطار کرنا، دوسرے دن پھر تیسرے دن روزہ رکھنا، پھر اس سے اگلے دن افطار کرنا، تو یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ ان روزوں میں سے یاد رکھیں کچھ جو ہیں مسنون ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی، روزے مکروہ تنزیہی بھی ہوتے ہیں۔ تو مکروہ تنزیہی میں جو روزے شمار ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ روزہ نہ رکھنا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، صرف اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح صوم دہر، یعنی کہ مسلسل روزے رکھتے چلے جانا، ہمیشہ روزہ رکھنا، کوئی اس میں ناغہ نہ کرنا، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی۔ صوم سکوت رکھنا، صوم سکوت ایسا روزہ کہ جس میں کچھ بات بھی نہ کرے بندہ، کوئی بات نہ کرے، بس بالکل خاموشی اختیار کر لے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا صوم وصال کے روزے رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، یعنی صوم وصال کا روزہ رکھے اور پھر افطار بھی نہ کرے اور پھر دوسرے دن روزہ رکھے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام مکروہ تحریمی بھی روزے ہوتے ہیں، روزوں کی ایک قسم مکروہ تحریمی بھی ہے، یعنی جو حرام کے نزدیک جا کے بنتے ہیں۔ تو یہ ہے عید کے دن کا روزہ اور ایام تشریق کے روزے، ان دنوں میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ عید الفطر کا دن ہو جائے، عید الاضحیٰ کا دن ہو جائے یا ایام تشریق کے روزے ہو جائیں، تو ان دنوں میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ ان دنوں میں جو بندہ روزہ رکھے گا تو وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا۔ اسی طرح جو ہے رمضان، ایک سوال جو زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کے 1.5 سال بعد، تحویل قبلہ کے بعد، جب یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول جو تھا القدس بیت المقدس، اس سے جو تحویل قبلہ ہوا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جب حکم ملا، تو اس کے بعد یہ جو ہے 10 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی 1 سال پورا گزر گیا اور دوسرا سال جب شروع ہوا تو دوسرا سال آدھا گزر چکا تھا، تو اس میں اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو دوسرا قبلہ عطا فرمایا، یعنی خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ملا، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے روزوں کا انعام اللہ رب العزت نے 10 شعبان المعظم کو عطا فرمایا۔ تو یہ تھی ہم نے جو آپ کے سامنے روزوں کی تھوڑی بہت ہی معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق یا مطلقاً روزوں کے جو مسائل ہیں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔